بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، ملک میں سیاسی درجہ حرارت کی انتہائی اور انتہا درجے پہ پہنچ چکا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن اس سارے معاملات میں اسمبلیاں کب ٹوٹ رہی ہیں، کب نہیں ٹوٹ رہی، یہ نئی بحث چل رہی ہے۔ اسمبلیاں کب ٹوٹیں گی تاریخ طے کر لی گئی ہے۔ کون سی تاریخ ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ نیب ترامیم کے ثمرات جو تھے وہ وصول کرنے والوں نے تیزی دکھا دی ہے۔ فٹافٹ جو کیسز رہ گئے ہیں وہ بھی بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور خصوصی طور پہ وزیر اعظم اور اہم وفاقی وزراء کو تیزی اس طرح کی ہو گئی شروع کہ جناب کیس تو ختم کروائیں فٹافٹ۔ کون کون سے کیس کس کس کے ختم ہوئے ہیں اب تازہ، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ حمزہ شہباز کو بھی نواز شریف نے اہم ٹاسک دے دیا ہے۔ سنا تھا کہ پی ڈی ایم نے اہم ٹاسک زرداری کو دیا تھا، اب حمزہ کا بھی نام آ گیا ہے۔ حمزہ کو نواز شریف نے کیا ٹاسک دیا اور زرداری کو کیا ٹاسک سونپا گیا ہے، یہ بھی میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور سجنوں و متروں، آج وفاقی کابینہ کا بھی ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور جب میرا آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں ممکن ہے اس وقت تک وفاقی کابینہ کے فیصلے بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب سجنوں و متروں، آصف زرداری کی شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ یہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 بار ٹیلی فون پر رابطہ ہوا اور 1 بار ملاقات بھی ہوئی، اور ملاقات میں کہتے ہیں شہباز شریف نے وہ پیغام زرداری کو دیا جو شہباز شریف کو ایک اعلیٰ شخصیت نے پہنچایا تھا۔ وہ پیغام سننا تھا کہ آصف زرداری پنجاب اسمبلی کے معاملات میں نہ صرف متحرک ہوئے بلکہ اپنے ارکان اسمبلی کو بھی متحرک ہونے کی ہدایات جاری کر دی۔ پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی نے زرداری کو کیا جواب دیا تھا وہ میں نے کل آپ کو اپنے ویلاگ میں بتا دیا تھا۔ آج جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ملاقاتیں اور مشاورتی اجلاسوں کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 ارکان جو پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے وہ پیغام جو زرداری کو دیا گیا تھا وہی پیغام حمزہ شہباز کو بھی دے دیا، اور حمزہ شہباز کو بتایا گیا کہ جناب عدم اعتماد آ سکتا ہے، نہ ہی اعتماد کا ووٹ کے لیے اگر گورنر کہتا ہے اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اصل صورتحال حمزہ کے سامنے پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی نے رکھ دی، جس پہ حمزہ شہباز بھی کہتے ہیں خاموش ہو گئے، ٹھنڈا ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے سجنوں و متروں کہ جس طرح میں نے اپنے کل ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ کے پاس کتنے لوگ ہیں اور پرویز الہی کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اور یہ واضح فرق جو ہے یہ آصف زرداری کو جو ٹاسک دیا گیا تھا اس کا بڑا مقصد چودھری شجاعت کو رام کرنا تھا، اور کاف لیگ کے ارکان اسمبلی جو ہے ان میں سے جو پارلیمانی لیڈر ہیں ساجد بھٹی، ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانا اور کاف لیگ کے لوگوں کو توڑنے کا ٹاسک تھا، جو اب تک میری اطلاع کے مطابق اس میں کامیابی نہیں ہو پائی۔ لیکن نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں جو ہے سب کے جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ خزان خطا ہو گئے ہیں، یہ جان کر کے کہ پنجاب اسمبلی کے 18 مسلم لیگ نون کے ارکان تو پہلے ہی معطل ہیں۔ اب 18 ارکان جو معطل ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اعتماد کا ووٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے،
یہ بھی ایک آئینی معاملہ ہے، یعنی نکتہ ہے، لیکن میرے ساتھ جو لوگ رابطے ہیں، جن سے میں نے رابطہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 18 ارکان 15 اجلاسوں کے لیے معطل کیے گئے ہیں، اور سپیکر پنجاب اسمبلی نے معطل کیا ہے، اس میں کوئی عدالت مداخلت بھی نہیں کر سکتی۔ اب 15 اجلاس کا مطلب 15 روز نہیں، 15 اجلاس معطل۔ اب 18 بندے تو یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ جو ہے وہ وہاں سے فارغ سمجھ لیں، اور باقی ویسے 11 بندے ان کے کم ہیں۔ تو گویا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ نہ تو تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے، اور نہ ہی گورنر کے اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے ان کی جان چھوٹ سکتی۔ اب میاں نواز شریف نے حمزہ شہباز کو ٹاسک دے دیا، کیونکہ آصف زرداری نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جناب پہلے تو اپنے بندے تو پورے کریں۔ یہ بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف کو انہوں نے ٹیلی فون پر بتایا کہ جناب میرے بندے یہ کہتے ہیں کہ فارورڈ بلاک بن گیا آپ کا نون لیگ کا، آپ کے ساتھ تو اپنے بندے نہیں ہیں، تو کیا ہوگا، ان کو تو درست کریں۔ پھر یہ خبر جب نواز شریف کو پہنچی تو انہوں نے حمزہ شہباز کو ایکٹیو کیا اور کہا کہ بھائی اب بیماری شماری چھوڑیں، اب مشکل وقت آ گیا ہے، باہر نکلیں، اور ٹاسک سونپا ہے۔ اب سجنوں تو مترو، اب حمزہ کو کیا ٹاسک سونپا ہے، وہ کر کیا سکتا ہے؟ ہاں جی، آپ کو تو پتہ ہی ہے اس کے سارے معاملات کا، والد کے سر پہ تو کب تک بندہ حکومت کر سکتا ہے، کب تک سیاست کر سکتا ہے۔ اب نواز شریف نے یہ کہا ہے حمزہ شہباز کو کہ بھائی آپ سب سے پہلے تو 18 آدمی جو آپ کے معطل ہیں، اس پہ آپ نے عدالت سے رجوع نہیں کیا، اب تک خاموشی کیوں اختیار کی؟ پہلے تو برہمی کا اظہار کیا نواز شریف نے حمزہ پر کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہو، آپ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہو، آپ نے ان 18 افراد کے خلاف عدالت میں کیا کیا؟ ایکٹیو کیوں نہیں ہوئے؟ فوری طور پر ایکٹیو ہوں اور ان کی جو معطلی ہے وہ اس کو ختم کروائیں۔ ایک تو ٹاسک یہ دیا گیا۔ اب پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کے معاملات، لوگوں کو توڑ جوڑ، یہ یقیناً پی ڈی ایم نے آصف زرداری کے ہی حوالے کیا، یہ حمزہ کے بس کی بات تو ہے نہیں۔ اب جو اندر کی بات اب تک سامنے آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ نواز شریف نے حمزہ کو ٹاسک کیا دیا ہے، یہ 18 جو بندے معطل ہیں ان کو بھائی جان ان کو بحال کرائیں، ورنہ آپ کو تو ٹائم فش۔ اگر پنجاب حکومت نہیں ملتی تو پھر میں پاکستان نہیں آ سکتا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ ان کی واحد شرط ہے کہ پنجاب کی حکومت ہوگی تو آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا۔ اب یہ ٹاسک میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی، زرداری کا ٹاسک الگ سے ہے اور اس کا حمزہ شہباز کا ٹاسک الگ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پھر یہ اتحاد اور یہ اتفاق اور ایک اکٹھے ہو کر کے سارے معاملات کیوں نہیں ہیں، یہ الگ الگ کیوں؟ مجبوریاں ہیں، یہ کوئی حکمت عملی ہے، یہ ہے تو کیا؟ اب سجنوں تو مترو، سمراٹ نیب قوانین کے حوالے سے جو ترامیم کی گئی تھیں، اب کہتے ہیں کہ حکومت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، انتخاب آج ہوئے کل ہوئے، معاملات تو اسی طرف جا رہے ہیں، اس لیے جو کیسز رہ گئے ہیں وہ تو کم از کم ہم جلدی جلدی ختم کروا لیں۔ اب سجنوں تو مترو، کل پرانی بات نہیں کر رہا، کل نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے سفارش کر دی ہے متعدد کیسز بند کرنے کے۔ اب یہ مقدمات جو بند ہوئے ہیں یہ کس کے ہیں اور کیا ہے؟ اربوں روپے کی کرپشن کے حوالے سے یہ مقدمات تھے جو نیب نے قائم کیے تھے۔ اب نیب ہی ختم کرنے جا رہا ہے کیونکہ این آر او مل گیا۔ اب ان مقدمات میں جو کل حال ہی میں جس میں ریلیف ملا ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں میں کو، ان میں سے 2 کیسز تو وزیر اعظم شہباز شریف کے ہیں جو بند ہوئے ہیں، اور 2 ہی مقدمات گورنر پنجاب کے ہیں جو بند ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بھی مستفید ہوئے ہیں، ان کا کیس بھی بند ہو گیا، رانا مشہود کا بھی کیس بند ہو گیا، شاہ نواز رانجھا قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، بہت بولتے ہیں ان کا بھی کیس بند ہو گیا۔ اس طرح جو کیس رہ گئے تھے این آر او کے بعد، جو پہلا این آر او جو ملا اس میں کچھ لوگ رہ گئے تھے مستفید ہونے والے، کچھ لوگ نہیں بلکہ کچھ مقدمات جو ان پر رہ گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ عوام کا کچھ نہیں، عوام بس ایسے ہی
آوے آوے جاوے جاوے والا کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. اور جو حکمران ہیں وہ جناب فوری طور پر اپنے مقدمات اور آخری جو ہیں جھوٹے مزے اقتدار کے لینے کے چکروں میں. ایک نئی بات آپ کو میں بتاتا جاؤں سجنوں متروں، اعظم نذیر طاہر جو وفاقی وزیر تھے ان کے قانون کے، آپ کو پتا نا نون لیگ شعبدہ بازی میں تو بہت مشہور ہے، لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے والے سے وزیر قانون تھے. سپریم کورٹ کا الیکشن آ گیا، فوری طور پہ لوگوں کی وکلا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے فوری طور پہ استعفیٰ دے دیا گیا. جناب میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں وہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا وہ کہا گیا، میں نہیں مانتا، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا استعفیٰ دینے سے بعد بھی سپریم کورٹ میں الیکشن ہار گئے. جو کہ بیٹھے رہے، استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا. 3-4 مہینے کے بعد اب پتہ چلا جناب استعفیٰ تو منظور ہی نہیں ہوا تھا جناب. اور اب شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس استعفیٰ پہنچا تو انہوں نے محسوس کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں کوئی منظوری نہیں، آپ اپنی وزارت سنبھالیں اور کام کریں. یہ ہے شعبدہ بازی، یہ ہے اقتدار کے آخری جھوٹے. کب تک سجنوں تے متروں؟ جس طرح میں نے کہا تھا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا وقت طے ہو گیا. عمران خان نے کل اہم مشاورتی اجلاس میں جو فیصلہ کیا اس کے مطابق 5 تاریخ تک 5 دسمبر تک دونوں اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، تحلیل کر دی جائیں گی. جمعے کو پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی سے عمران خان کی صدارت میں اجلاس ہوگا، اور ہفتے کو خیبر پختونخوا، اور 2 دن کے بعد اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. یہ میرا لیڈر کہتا. اب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی تو پھر ہوگا کیا؟ ضمنی الیکشن ہوں گے، عام انتخابات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کی مکمل تفصیلات، اس پہ آئینی جو بحث چھڑ گئی ہے اس کے حوالے سے میں وہ حقائق جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ میں آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں رکھوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.